اور یہ آخرت کی دولت ہے داڑھی، ہے نا؟ تو آخرت کی دولت مضبوط اگر ہم کو سمجھ ملے تو نا، تو ہم نائی کے حوالے کائے کو کرتے ہو داڑھی؟ اپنے مطلب سیلف سروس اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں کہ بھائی دیکھیں یہ اب تو کاٹ لے، تو بولے گا ذرا میں یہ سیٹ کرتا ہوں، نہیں یہ اب مٹھی کے باہر جو کرنا ہے نیچے سے کر لے، اب آگے پیچھے سے کہیں اور تیرے کو نہیں چھیڑنے دوں گا۔ دیا کہ جو اس کا قبول ہوگا جو فسق سے، یعنی لا رفث ولا فسوق، یہ تو فسق میں مبتلا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے بندے، اگر تمہیں سنت پہ چلنے کا ارادہ نہ ہو، کم از کم مکے مدینے کا شرم کر کے یہی دن تو داڑھی رکھ لو، شاید اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ کہتے جی کہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، عرب لوگ داڑھی کیوں مٹاتے ہیں؟ ہم نے کلمہ عربوں کا پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے ان لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے تاکہ یہ داڑھی مٹائیں تم بھی مناؤ گے۔ یہ تو سب کچھ کرتے ہیں، صرف داڑھی تو نہیں مٹاتے۔ ان کے تو بڑے بڑے ڈانسنگ کلب ہیں ہمارے کام، ان کا کیا ہے؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وجہ سے بھی حرام ہے۔ العقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اپنا چہرہ نہ بگاڑیں، بلکہ ایسا چہرہ رکھیں جیسا قدرت نے بنایا ہے، اور قدرت نے داڑھی سے چہرے کو سجایا ہے مرد کے۔ ایک دور تھا کہ کفار بھی داڑھی رکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب سب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ اب مطلب یہ بعد میں یہ منحوس روایت چلی اور لوگوں نے داڑھی صاف کرنی شروع کر دی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی منڈانے میں اچھے لگتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، لیکن جو ان حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں، شریعت پر نظر رکھتے ہیں، اللہ کا دل میں خوف رکھتے ہیں، ان کو یہ چہرہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، ان کو یہ ہیجڑوں جیسا چہرہ لگتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں سب یہ باتیں کہ وہ مطلب زنخوں اور ہیجڑوں کی نقالی ہے داڑھی منڈانا۔ مرد کی تو داڑھی علامت ہے کہ یہ مرد ہے، اور عورتوں کی بھی مشابہت ہے اس میں داڑھی منڈانے میں، کہ عورتوں جیسا چہرہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمت کریں۔ تو ویسے حدیث پاک میں ہے کہ داڑیاں مجھے پست کرو، داڑیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ، یعنی یہود کہیں ان کے لیے بھی کہا ہے آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ، تو گویا یہود اور یعنی یہودی اور آتش پرستوں کی نقالی ہے داڑھی منڈانا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی نقالی نہ کریں۔ ان کے بعضوں کا جوش آتا ہے تو سیاسی لیڈران جو ہیں وہ ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن میرا برسوں پرانا یہ مطلب میرا انداز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے کردار کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کہ داڑھی جبڑوں پہ جمتی ہے، یہ تو اس کو یوں ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہے نا، ان کو جو اوپر سے بعض لوگ پکڑتے ہیں یہ نہیں، پھر یہاں سے ہی پکڑے تو مسئلہ حل نہیں، ختم ہی ہو جائے۔ بالکل بال پکڑنے، کھال نہیں پکڑنی۔ تو اب یہ جو تھوڑے سے مٹھی سے باہر نکل گئے یہ کاٹ دیے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ مٹھی سے نیچے جو نکل جائیں اس کو کاٹ لیں۔ اسی طرح یہاں بھی کاٹنے کا لکھا ہے، یہاں سے بھی مٹھی میں لے لیں اور مٹھی سے باہر آ گئے تو کاٹ لیے جائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ خط اس طرح بناتے کہ یہ یوں گڑا ڈال دیتے ہیں، تو یہ جو جبڑے ہیں نا، یہ سارے داڑیں جبڑے یہ بال جو ہے نا یہ داڑھی میں شامل ہے، اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ بعض لوگ گھستے رہتے ہیں۔ ہاں، جیسے یہ حصہ جو ہے نا، یہ ادھر اگر کچھ بال آ گئے تو یہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں کہ یہ داڑھی میں شامل نہیں ہے، الگ سے روئے ہیں، ان کو کاٹ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مشورہ یہ کہ آپ بالکل نہیں کاٹیں گے نا تو داڑھی خوبصورت رہے گی، ورنہ کاٹتے رہیں گے نا تو یہ پھر سخت بال اگتے رہیں گے، پھر وہ کاٹنا۔ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا۔ اس کے گھر والے
میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے. میں نے کہا اس میں کیا رجا داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے. میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی. تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے, یہی تو سنت کا کمال ہے. سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے. میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے. تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا, ڈٹا رہنا, تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا. تو یہ کیسا ماحول آ گیا, کیسے حالات آ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا, وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا, کسی کو کچھ کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جھٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. رکھنا سنت ہے, دوسرا کم از کم مٹھی بھر, اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال, یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے, اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پر ہوتے تھے, یا اس کو تو دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر آئے. اس کو کہتے ہیں اقد لحیہ. اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ انا محمدا بریء منہ, فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا, داڑھی کو گانٹھیں دی, اس کو تو دیے, فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق, لیکن اس کو تو دیتا ہے, تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا. اور جو حضور کی سنت کو ہی خطا کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ معاش کے رسول ہوں, تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟